بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اخلاص اور تقوی کے حوالے سے۔ پہلے ہم دیکھیں گے اخلاص کا مفہوم۔ اخلاص کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو خالص کرنا۔ خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں کوئی اور چیز نہ ملانا، یعنی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لوگ دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں یا کھانے پینے کی چیزوں میں اور چیزیں ملا دیتے ہیں، تو اگر ہم اس طرح کرتے ہیں وہ چیز خالص نہیں رہتی۔ خالص کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس چیز میں کوئی اور چیز نہ ملائی جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اخلاص کی، تو اخلاص کا تعلق صرف چیزوں سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دین سے بھی ہے۔ دین کو خالص رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی ایسی چیز نہ شامل کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی، یا دین میں اپنی مرضی شامل کر لینا، یا دین کا کوئی کام کرتے ہوئے یا نیکی کا کوئی کام کرتے ہوئے اس کا مقصد یہ رکھنا کہ لوگ اچھا سمجھیں یا شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی کام کرنا۔ اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہوتا بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں اچھے بنیں، تو گویا ہم نے اپنی عبادت میں اپنی مرضی شامل کر لی، اپنے نفس کو شامل کر لیا، اور اس طرح سے ہماری عبادت خالص نہیں رہے گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ خَالِصٌ۔ تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، خبردار خالص دین اللہ ہی کا حق ہے۔ یہ بات تھی اخلاص کی۔ اخلاص کا مطلب ہے کسی چیز کو خالص کرنا، اور خالص کرنے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں کوئی دوسری چیز نہ ملانا، کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ کرنا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے تقوی، کہ تقوی کا کیا مفہوم ہے۔ تقوی کے لفظی معنی ڈرنا، بچنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ لیکن جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، تو اس میں تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا اور برائی کو چھوڑنے کی کوشش کرنا۔ اردو میں تقوی کے لیے پرہیزگاری کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لفظی معنی بھی بچنے ہی کے ہیں، یعنی کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا۔ لیکن گناہوں سے بچاتے ہوئے جب ہم کوشش کر رہے ہوں تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، کسی اور کا ڈر نہ ہو۔ جب ہم اللہ کے ڈر سے گناہوں سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل میں یہی تقوی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اخلاص اور تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ اخلاص اور تقوی یہ دونوں جو ہیں، ان کا تعلق براہ راست انسان کے دل سے ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اخلاص اور تقوی کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دل کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، اور دل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، التقوی ہا ہنا، یعنی تقوی یہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی ہے، یہ اخلاص ہے، یہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں تقوی آ جاتا ہے، جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص آ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ہر عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ہی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلمان بنوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی عبادات کا حکم دیا ہے تو اس میں سب سے اہم بات یہی کہی ہے کہ عبادت کو اخلاص اور تقوی کے مطابق کیا جائے، یا اخلاص اور تقوی کو دل میں پیدا کر کے پھر عبادت کی جائے۔ اور اگر ہم عبادت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں تقوی ہوگا، اور خالص اللہ ہی کے لیے عبادت کرنا اصل میں تقوی کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں تمام عبادات کی بنیاد تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم قربانی کرتے ہیں یا کوئی اور عبادت کرتے ہیں، تو اس میں اگر تقوی نہیں ہے تو وہ عبادت کسی لائق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارا تقوی ہی پسند ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ اللہ کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی اس کو پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، ہم
صدقہ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ رقم نہیں پہنچتی، یا ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ ہمارا تقویٰ اور ہمارا وہ جذبہ پہنچتا ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اخلاص اور تقویٰ کا اسوہ نبوی سے کیا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اخلاص و تقویٰ کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاص و تقویٰ سے بھرپور تھی، آپ کے ہر کام میں اخلاص تھا، تقویٰ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اخلاص و تقویٰ کی وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ کے سامنے ایک ایسے مہاجر کا ذکر کیا گیا جس کی ہجرت کا مقصد اللہ کی خوشنودی نہیں تھا، بلکہ وہ مکہ سے مدینہ صرف اس لیے ہجرت کرنا چاہتا تھا کہ وہ مدینہ میں کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور ہر اس شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بہت اچھا کام بھی کرتا ہے لیکن اس کی نیت دنیاوی فائدے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کا فائدہ دے دے گا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہجرت جیسا عظیم کام بھی کرتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دولت کمانا چاہتا ہے یا کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی اچھی ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے یا دنیا کا کوئی اور مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقصد دے دے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے وہ اس سے محروم رہے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجاہد جو جہاد کرنے والا ہے، قرآن کا قاری جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے یا سخی انسان جو بہت سخاوت کرنے والا ہے، اگر وہ یہ کام کرتے ہیں، یعنی مجاہد جہاد کرتا ہے، قاری قرآن کی قرأت کرتا ہے، سخی جو ہے سخاوت کرتا ہے، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں اچھے ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا میں لوگ ان کی تعریف کریں اور دنیا کے لوگوں میں ان کو اچھا سمجھا جائے، تو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی نہیں چاہتے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں اخلاص اور تقویٰ کو شامل کریں، اور اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہمارے کام میں اخلاص نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، ہم دنیا کو مقاصد کو سامنے رکھ کر، دنیا کو سامنے رکھ کر کوئی کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اچھا بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ صرف اسی وقت ملتا ہے جب ہماری بات میں اخلاص و تقویٰ شامل ہو۔